مدد کرو اور تعاون سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اپنے نفس کا تزکیہ اور سنیے اپنے نفس کا تزکیہ اگر عقیدہ توحید کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو دو باتوں پر توجہ دینا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں. دوسرا یہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بتاتا ہے. سورہ کافرون کو ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، ورنہ زندگی میں الکافرون کا جو صورت ہے نا اس کا معنی سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی آدمی نہ کفر کرے گا نہ شرک کرے گا. دیکھیے کیسا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے ہی نماز فجر کی سنت میں پہلے رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یہ ہو گیا. اور دیکھیے مغرب کی سنت میں کافرون اور اخلاص، اور اسی طریقے سے وتر کی دوسری رکعت میں کافرون، تیسری رکعت میں اخلاص، سوتے وقت میں سورہ اخلاص، طواف کر کے مقام ابراہیم کی بھی 2 رکعت اخلاص، کافرون اخلاص. کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، یہ سورت اللہ کے نبی اتنا پڑھ کے بتاتے لوگوں ہمیشہ کفر سے شرک سے پناہ مانگتے رہو. صبح اٹھے تو اپنے نفس کو کفر سے پاک کرنے کی جو مکمل طور پر آپ کی کوشش، سونے جا رہے تب بھی کفر سے مکمل طور پر کوشش. نوفل رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوفل اگر پڑھتے وقت سوتے وقت سورہ کافرون پڑھ کے سو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کفر سے بھی شرک سے بچا کر رکھے گا. لہذا آپ سے گزارش ہے یہ سورت کو معمولی مت سمجھو آپ، یہ سورت بڑی خلاف برپا کرتی ہے. مولانا حاضرین اپنے نفس کو عقیدہ توحید سے پاک کرنے کے لیے نبیوں کی دعوتوں کو مکمل طور پر پکڑو. دیکھو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو عرب میں اٹھے، پورا عرب کفر شرک اور جو ہے بدعت خبر پرستی میں ڈوبا ہوا تھا. ماشاءاللہ ایک آدمی کا خون کیے بغیر پورے جزیرۃ العرب کو آئینے کی طرح پاک بنایا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. لہذا ہر مسلمان کو خصوصاً ہر سلفی بھائی کو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا مکمل اور مطالعہ کرنا چاہیے. دوسری بات اگر ہم اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں اللہ کی عظمت اور ذاتی رقابت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. رمضان میں تھے، دن میں گرمی ہو تو بھی چھپ کے پانی بھی نہیں پیتے تھے. اگر یوٹیوب میں گئے کیا تو ایڈ آتا بولا تو ایسا کر لیتے تھے. کیا بولتے ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے مجھے. یہ اللہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو رمضان میں، یہ تصور کرو اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ عقیدہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں امت کے نوجوانوں میں ماشاءاللہ ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور یاد رکھیں کہیں بھی ہو اللہ کا علم وہاں حاضر ہے. اللہ حاضر نہیں، اللہ کا علم حاضر ہے. اللہ نے سورہ مجادلہ میں کیا کہا؟ اگر تم 2 ہو تو اللہ کا تیسرا علم، اگر تم 3 ہو تو اللہ کا چوتھا علم، اگر تم 4 ہو تو پانچواں اللہ کا علم، اگر 6 ہو تو ایسے دیکھتے جاؤ. جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تم کو مکمل طور پر دیکھ رہا ہے. فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اور دیکھیے یہ سوشل میڈیا سے جیسے رمضان پر دور رہے، رمضان کے بعد بھی اس کے غلط استعمال سے ہم کو دور رہنا چاہیے. جب آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ذرا اس آیت پر غور کیجیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ. اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں سے تو برائی کر کے چھپ سکتے ہو مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ آیت اگر کوئی پڑھ لیا نا ماشاءاللہ وہ تنہائی کی دنیا میں کبھی نہیں جائے گا. اور تنہائی گناہ کیسے تو خطرناک معلوم ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس نماز روزہ زکات صدقہ و خیرات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پھونک کے اڑا دے گا. ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے بدبخت وہ ہماری امت میں سے جو اتنا مشکل سے عمل کر کے اللہ تعالیٰ پھونک کے اڑا دے؟ کون بدبخت ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدم کے بیٹے تمہارے ساتھ نماز روزہ رکھنے والے سب کے سامنے نیک بن کے دکھاتے مگر تنہائی میں جاتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا ہمیشہ تصور کریں اللہ کا علم، اس کا ارادہ، اس کی نگرانی ہر جگہ موجود. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر کہیں CCTV کیمرہ لگا ہے تو چور بھی چوری کرنے ڈرتا کہا تو اس میں لکھا ہوتا بول کے. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے CCTV کیمرے میں اتنا ڈر ہے تو ہمیں کیسے ڈرنا چاہیے؟ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، بیسمنٹ میں جاؤ. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کالی رات، کالی چٹان کے نیچے چلنے والی کالی چوٹی کو بھی دیتا ہے. یہ تین تاریخیوں کے بارے میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے.
इसीलिए अहादीस में कहा गया इबादत करो तो ऐसे इबादत करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। दुनिया में बड़े आदमी के सामने, पीएम सीएम के सामने तो कैसे खड़ते हैं आप, जरा भी जो है हरकत नहीं करते। अल्लाह के सामने कैसे अजमत से खड़े होना, कहा अल्लाह के सामने ऐसे खड़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह को अगर नहीं देख सकते कम अज कम ये तसव्वुर करो कि तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। इसीलिए नमाज पढ़ते वक्त ज्यादा हरकत करने, गाड़ी से खेलने, कंकरे हटाने से मना किया गया। क्यों? इसलिए कि दुनिया में जब बड़े आदमी से बात करते आपके दिल में इज्जत रहती, और दोनों आदमियों के दरमियान तीसरा आदमी का तो बोलते असल नहीं तुम ना सब बोलते। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को यही नसीहत की, कहा अगर जर्रा रत्ते बराबर भी बुराई करो, वो आसमान में हो, जमीन में हो, तारीकी में हो, जले में हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको मुकम्मल तौर पर लेकर आएगा। अल्लाह की अजमत का और उसकी ज़ाती इक़ाबत का एहसास होना ये दूसरी चीज है। देखिए खुतबे निकाह होते रहता है, उस वक्त एक आयत पढ़ते हैं इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन रक़ीबा। रक़ीब का मतलब, और रक़ीब का मतलब अल्लाह देख रहा है। उसे नौकरों को वहां बैठा के क्या बोलते हैं, ये निकाह और भी अल्लाह देख रहा है। दुल्हन को बोल रहा है अल्लाह देख रहा है। अगर तुम ये शादी कर लेके अगर तुम इसके ऊपर जुल्म करे, क्या तुम्हें हक़ बराबर नहीं करे, अल्लाह देख रहा है। देखिए मुकम्मल तौर पर हमें अल्लाह की अज़मत का और उसकी ज़ाती रिक़ाबत का मुकम्मल तौर पर एहसास होना चाहिए। मोहतरम हाज़रीन, तीसरी चीज है अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए अपने ईमान को मुकम्मल तौर पर अच्छा बनाओ। ईद के दिन हमेशा माशाल्लाह कितने लोग अच्छे कपड़े पहने, आदमी जब कपड़ा फट जाता है तो उसे सीकर भी नहीं पहनता। हम क्या करते हैं, बल्कि कपड़ा मतलब पहने खराब फेंकता है, दूसरा पहन लेते। इसी तरह जैसे कपड़ा बोसीदा होता है वैसे ईमान भी बोसीदा होता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल ईमान यख्लुक़ु फी सौबि अहदिकुम कमा यख्लुक़ु सौब वस्सल्लल्लाहु अन यजअल ईमान फी क़ुलूबिकुम। कपड़ा जैसे बोसीदा होता है वैसे ईमान भी बोसीदा होता है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला ईमान को नया कर दे। रमजान में हम रोजा रखते, तरावी पढ़ते, मुख्तलिफ इबादतें करते, हमारे ईमान में इजाफा होता था। हम आपसे पूछते हैं अगर आपके मोबाइल की बैटरी 3 या 4 हो तो कितना परेशान होते, सफर में पावर बैंक लेके जाते आप। वैसे अगर ईमान भी अगर वैसे कम हुआ तो हमें एहसास होना। रमजान में हमारा ईमान में इजाफा हुआ, रमजान खत्म होते ही हम वो सारे काम शुरू कर देते हैं जो हमारे ईमान में कमी ला लेते हैं। मोहतरम हाज़रीन, इसी तरीके से चौथी चीज है अपने नफ्स को पाक करने के लिए बाजमात नमाज का एहतमाम करना चाहिए। मर्दों को बाजमात नमाज का एहतमाम करना, यही मस्जिद में अल्लाह के नबी के पास एक अंधे आदमी आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे या रसूल अल्लाह मेरे घर के और मेरे मस्जिद के रास्ते में गड़े हैं कि गड़े नमक घर में पढ़ लूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ लो। उन्होंने वापस जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनको बुलाया, कहा अदा सुनते क्या? हाँ अदा सुनता। बोले तुम ना जो है अपने घर में नमाज पढ़नी इजाजत नहीं है। जब ये नाबीना को घर में जो है मस्जिद के और उसके दरमियान में गड़े कीचड़ पत्थर रहकर आंख न रहकर अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, भला बताइए आंख रखकर आदमी अपने घर में नमाज कैसे पढ़ सकता है? और आपने फरमाया जो आदमी अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं वो मुनफ़िक़ीन की नमाज है। लिहाजा बाजमात नमाज पढ़ने का एहतमाम होना चाहिए। देखिए आदमी का ईमान जितना अच्छा होगा वो उतना ही मस्जिद को आएगा। आज आप देखते हैं उम्मत मुस्लिमा में लोग कब्रिस्तानों को जा रहे हैं, खानकाहों को जा रहे हैं, मज़ारों को जा रहे हैं, दरगाह को जा रहे हैं, उरूस में जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, उनके दिल में जो है मस्जिद की मोहब्बत नहीं। अगर मस्जिद से मोहब्बत रखोगे अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा। आपके दिल में गलत किस्म की मोहब्बत जाएंगे, मस्जिद को कैसे आएंगे लोग? इसीलिए ये बाजमात नमाज का एहतमाम करना बहुत जरूरी है। हजरत अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हर सहाबी बराबर मस्जिद को आते थे। अगर एक नमाज में कौन तो भी नहीं आए तो अल्लाह के नबी पूछते कहाँ फला नजर नहीं आए ना? ऐसा एक दूसरे पर नजर रखना चाहिए। बल्कि अब्दुल्ला इब्न उमर तो बोलते जो आदमी मस्जिद को नहीं आता हम उसके बारे में बुरा गुमान करने लगते थे कि पता नहीं उसके दिल में ईमान है या कुफ्र है। लिहाजा मुनाफिकीन ही क्या करते थे, नबी के जमाने में पीछे रह जाते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजमात नमाज का कैसे करते थे मालूम? बाज सहाबा इकराम को चलने नहीं होता था, एक कंधे में दूसरे कंधे में बाज सहाबा एक दूसरे को लेकर आते थे। ऐसे तस्वीरें में आप व्हाट्सएप पर देखते होंगे, पैर नहीं है तरावी पढ़ रहा है, चलने नहीं हो रहा है। हम भी बल्लारी में थे, देखते हैं घसीटते हुए एक आदमी नमाज को आता था, व्हील चेयर भी नहीं है। वैसे ये नमाजों का एहतमाम बाजमात करना चाहिए।
اور باجماعت نماز کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اول وقت میں مسجد میں آنا. اگر آپ سے یہ کہیں ڈومیسٹک ایئرپورٹ کو اگر جانا ہو تو 2 گھنٹے پہلے رہنا, اگر جو ہے انٹرنیشنل جانا 3 گھنٹے رہنا. ہم وہاں سب جاتے لیکن یہاں اذان سے پہلے کوئی بھی نہیں آتا, بلکہ بعض ویڈیو سے اڑا دیتے ہیں. وہ پتا نہیں حیدرآباد کی کوئی مسجد تھی, بازار میں امام کھڑے ہو گئے نماز پڑھ رہا, پیچھے کوئی بھی نہیں. یہ رمضان کی شروعات کا حال. اب کیا ہو رہا ہے ہماری مدینہ پوری سالی, ہم تو سمجھتے ہیں جو لوگ رمضان میں آتے تھے اللہ شاید ان کو ہدایت دے گا نماز پڑھ جائیں گے, لیکن ویسی بات نہیں ہے. رمضان کے بعد عید کے دن فجر نہیں پڑھتے لوگ, عید کے دن ظہر بھی نہیں پڑھتے لوگ. بس ایسی خوشی میں ایسی خوشی کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے بندہ نمازیں چھوڑ دے. اور اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام, کتنی لمبی لمبی جو ہے ہم نے تراویح پڑھی, پیر میں درد آتا پھر پڑھتے تھے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبی نماز پڑھتے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑا رحم آتا, کہتی یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر, اتنا تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کے جواب سنیے کیا فرماتے, افلا اکون عبدا شکورا, میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا. یہ اللہ نے ہمیں جو سب دیا ہے. خصوصاً نوجوان غلط قسم کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی نوجوانی کو جو لوگ غلط کرتے تھے وہ کیا جواب دیں گے قیامت پر؟ سوچیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ہر ایک آدمی سے قیامت کی اس کی عمر کے بارے میں تم نے اپنی عمر کیا کی. اگر ہم چارڈنگ میں ادھر ادھر غلط نوجوانی استعمال کرتے ہیں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا دیکھیے یہ اللہ کی خاطر صبر کرنا بھی سیکھیے. کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا ہے, دعا لمبی ہو جاتی, کبھی کچھ بھی ہوتا ہے. لہٰذا امام کو اور اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے آپ میں اللہ کی خاطر صبر کرنا سیکھیے. مثلاً کیسے پاسپورٹ کی آفس جاتے 3 گھنٹے کھڑے ہوتے, ہمارے اندر کیا ہے 1 گھنٹہ فلم دیکھنے کے اندر ہمارے اندر مکمل طور پر حوصلہ ہوتا ہے, مگر 20 منٹ کا خطبہ ہمارے لیے اتنا بھاری پڑ جاتا ہے. یہ اصل میں ہمارے نفس میں اللہ کی محبت نہ ہونے کا مکمل طور پر یہ ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں اشراق کی نماز بھی پڑھنا چاہیے. ہم نے اشراق کی نماز کو معمولی سمجھ لیا ہے, بڑی فضیلت کی عبادت ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاشت کی نماز کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے جسم میں 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ دینے کا ثواب دیتا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں بڑا مالدار ہو تو بھی دن میں 360 روپے نکالنا اس کے لیے بڑا بھاری ہو جائے گا, فقیر کہاں سے نکالے گا؟ اور یاد رکھیے ہمارے جوڑوں میں اگر روحانی طاقت ہو تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نا. آج کیا ہو رہا ہے 40 سال کی بیوہ ہے, شوگر کی وجہ سے کسی پہ کیا نماز پڑھ رہا ہے. یہ روحانی طاقت اگر ہمارے جوڑوں میں ہونا ہو تو ہمیں چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا ہوگا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرمایا آدم کے بیٹے دن کے ابتدائی حصے میں تو 4 رکعت میرے لیے پڑھ, میں انشاءاللہ شام تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. صبح 4 رکعت پڑھ لو, فجر کے بعد وہیں بیٹھے رہو اور سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد نماز پڑھو. یہ 2 رکعت یہ 4 رکعت زیادہ زیادہ 8 رکعت آپ پڑھیں گے ماشاءاللہ شام تک کے سارے مسائل کا حل کرنے کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے. آج ہم لوگ یہ دن گزرنے کتنا پریشان ہوتے ہیں, دوپہر مسئلہ شام میں مسئلہ, اگر اس رکعت کا اہتمام میں کتنا فائدہ ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنی زندگی بھر یہ چاشت کی نماز نہیں چھوڑی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی سفر میں بھی نماز پڑھتے تھے. ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے گئے, مکہ فتح کرنے کا کیسے روزہ چھوڑ دے کے عین کرنے میں ہوا, یہ سیکھنے تک تصور کیجیے. آپ نے بھی وہاں جا کر ام ہانی گھر میں 8 رکعت نماز پڑھی, تو معلوم ہوتا ہے کہ چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور یہ حدیث میں یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا نماز فجر پڑھے وہیں بیٹھے رہے, اللہ کا ذکر قرآن پڑھتے رہے, آپ کا وضو باقی تھا. جیسے ہی سورج طلوع ہوا, سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے نبی نے فرمایا اسے مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا. جو لوگ اتنا دور نہیں جا سکتے کم از کم ان اعمال کو کر کے ہم اس کو پا سکتے ہیں. اور ایک بات بھی ہے, یہ تو بس سنی بات یہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھتا ہے, 40 دن پڑھنا, 40 دن اگر تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھا, کوئی بھی نماز شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد میں آ گئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دے گا, جہنم سے آزاد کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو نفاق ہے اس نفاق کو دور کر دے گا. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ. اور اسی طریقے سے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے زکات, صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان میں بہت کرتے تھے, رمضان ختم نہیں ہونا, بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے
ان کے شاگرد ابن القیم کہتے ہیں میں نے استاد کو دیکھا وہ نماز کو آتے وقت اپنے گھر میں کیا کیا ہوتا پورا لے کر آ جاتے. کیا کہلاتے؟ روٹی کے ٹکڑے فلاں. یاد رکھیے ہفتے کے 6 دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا الگ ہے, جمعہ میں صدقہ و خیرات کرنا الگ ہے. لہذا جمعہ کو آتے ہوئے چلر پیسے کچھ بھی لے کے آنا, آتے ہوئے مسجد کے پاس راستے میں کوئی ملے صدقہ و خیرات کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے. اچھا, یہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کرنے سے ہمارا نفس کیسے پاک ہوتا ہے یہ دیکھیے. جو بتایا کہا کہ زکوٰۃ کیا ہے, اصل میں یہ مال کی گندگی ہے. جب یہ نکل جاتا ہے تو انسان کے دل سے غلط محبت کی نکل جاتی ہے. صدقہ و خیرات جب کرتا ہے تو اس کے دل سے بھی گندگی نکل جاتی ہے. لہذا زکوٰۃ صدقہ و خیرات کا مکمل اہتمام کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں زکوٰۃ چاہے تو دے کے بول بھی سکتے آپ دے دیا, لیکن صدقہ و خیرات ایسی چیز ہے چھپا کر دینا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, قیامت کے دن ایسا آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوگا, دائیں ہاتھ سے صدقہ و خیرات دیا, بائیں ہاتھ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. ایسا اور چھپا کر صدقہ کرنے سے اور دو فائدے. کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ السر تدفع غضب الرب وتدفع عمید السوء. آپ نے کہا کہ چھپا کر صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کہا صدقہ چھپا کر دینے سے انسان بری موت سے بھی محفوظ رہتا ہے. دیکھیے کتنے مرتبہ حادثات وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتا, اور اسی طریقے سے گناہوں کے بعد صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے, جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کب سنا ہے؟ لہٰذا ہم آپ سے پوچھتے ہیں, ایک آدمی کو ٹائیفائڈ بخار آئی, 21 دن تک گوشت نہیں کھانا بولتے, سب کرتے ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں 21 دن تک اسے طاقت کی عزت دیتے رہتے. یہ ڈیمیج ہے خون. اس طریقے سے ہمارے اپنے روحانی طاقت کے لیے بھی ان چیزوں کی طرف مکمل اور توجہ دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت. رمضان میں ہم قرآن پڑھیں, اللہ قبول کرے, مگر رمضان کے بعد ہوتا کیا ہے, جس قرآن کو ہم الماری میں رکھ دیتے ہیں, آئندہ سال 25 شعبان کو ہماری عورت المار پاک کرنا دھل جھڑکتی. یہ حال ہے قرآن کے ساتھ. اور ہم میں سے ایک بات ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, 10 سورہ یاد کر لیے پوری زندگی گزارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نوجوانوں کو بولو رات بھر 600 صفحے پڑھ کے MBBS کا امتحان دیتا, مگر سورہ اخلاص بھی نہ, سورہ فلق ناس بھی یاد نہیں. اور غیر مسلموں کو دیکھیے آپ گیتا کتنا پڑھتے, انجیل کتنا پڑھتے, اور دیکھیں گے عیسائیوں کو سفر میں بھی بیگ میں رکھ لے گا تھا اٹھا کے پڑھتا کتاب. آج قرآن سے ہمارا یہ تعلق ہے. کتنے لوگوں نے قرآن رمضان میں پڑھنا نہیں آتا تھا, کتنا قرآن پڑھنا سیکھے ہم لوگ. یاد رکھیے آدمی کے داڑھی کے بعد سفید ہو گئے, دادا نانا بن گئے تو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے, فرض ہے آپ کے اوپر. اور خبر میں 3 میں 400 الگ ہوں گے, اس میں یہ بھی ہوگا قرآن کتنا جانے, کتنا پڑھے, کتنا عمل کرے اس پہ. اگر قرآن پڑھے عمل کرے تو ہر طرف سے ہمارے لیے ماشاءاللہ وہ آگے جو ہے اللہ کی نبی نے فرمائے عذاب قبر سے حفاظت کریں گے. دہانے جو ہے روزہ آتا, سرانے جو ہے روزہ زکات سنت عمل. تو اس طریقے سے میں آپ سمجھتا ہوں قرآن اگر پڑھنے نہیں آیا تو شرما ہوتا, قرآن پڑھو, علماء کو رکھو. جیسا ہم بتاتے ہیں MBBS کی سیٹ لینا تو 3 کروڑ, لیکن قرآن پڑھانے والے کو صرف 100 روپے. اللہ کی ادا پسند آئے گی. یہ قرآن سے ہمارا یہ تعلق ہے. قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اگر جس نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کیا, اس کی زندگی میں برکت کیسے آئیں گی؟ وہ اپنے رب کو پہچانے گا کیسے؟ سب سے بڑا سوال ہے یہ. لہذا قرآن پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے جسمانی بیماریاں, روحانی بیماریاں, شک و شبے کی بیماریاں دور کرے گا. اور ہم جانتے ہیں قرآن سے ہم نے رشتہ توڑا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کیا, ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا. تو ہم اس کے تمام اسباب غیروں پر ڈالنے مجھے اپنی زندگی میں دیکھیں. اور جانتے ہیں کم از کم صحابہ اکرام 7 دن میں قرآن پڑھتے تھے. سورہ احمد کی روایت ہے. اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تو کہا جو آدمی 40 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرتا انہیں غفلت سست. یہ کیا ہے؟ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما نبی کے پاس آگے دوسرے یا رسول اللہ 7 دن میں قرآن پڑھو. بولو پڑھو. نہیں یا رسول اللہ اس سے کم ہے مجھے پڑھنے کی عادت ہے. 3 دن میں پڑھو. اور کہتے یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے بھی میرے کو پڑھنے کی عادت ہے. اور یہ بات آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں آپ اسے جھوٹ نہیں سمجھنا, بلکہ طبرانی میں روایت ہے. سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ, ابن القیم اور علامہ البانی اور تمام ابن حجر وغیرہ صحیح قرار دیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رمضان میں, غور سنیے, حضرت عثمان نے رمضان میں
حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کیسی برکت دی ہوگی. لہذا دن 24 گھنٹے میں ہمارے شیڈول میں قرآن ہونا، تب چل کر برکت آئے گی. اگر آپ قرآن نہیں کھولے، قرآن نہیں پڑھے، سمجھیے زندگی میں برکت کبھی نہیں ہوگی. لہذا جیسے غیر مسلموں کے پاس بھجن ہے، ویسے ہمارے پاس قرآن برکت کے لیے رکھ دیا گیا ہے. لہذا قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں. اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم از کم شعب حفظ کے مدرسے کھولیں. اگر شعب حفظ کا مدرسہ کھول بھی نہیں سکتے، جہاں شعب حفظ چل رہا ہے ان بچوں کی کفالت تو کر سکتے اور اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. کتنی بڑی فضیلت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. آپ نے فرمایا قیامت کے دن حافظ کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکنے والا ہوگا اور دنیا اور ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا. پریشان ہو کے ماں باپ پوچھیں گے کئی کو اللہ اتنی عزت ہم نہ دے رہا ہے، تو کیا فرشتے کہیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے حافظ قرآن ہے، اسے تمہیں عزت دی جا رہی. اگر آپ کا بچہ حافظ ہو جائے اس جلسے میں گئے تو کتنی خوشی رہتی ہے. آپ کو فوٹو لیتے، استاد کو جوڑا بناتے. یہ دنیا کی عزت ہے. آخرت میں کتنی عزت ملے گی؟ یاد رکھیے دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت اسی قرآن سے اللہ نے جوڑ کر رکھا ہے. اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے سمجھ جاؤ، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ مسجد کے امام بھی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو مہینہ تنخواہ دیتے تھے، یعنی تو دعوت کھلا کے خوش ہو جاتے. ان کے علم سے کون فائدہ اٹھانا؟ اثر کے بعد، مغرب بعد، فجر بعد مولوی سب چپکے رہتے، قرآن پڑھنے کے طرف رہتے. اور ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے ادھر امریکہ میں، برطانیہ میں کیسی دین کی بیداری آ رہی. یہاں ہم علماء سامنے رکھ کر فائدہ نہیں اٹھاتے، وہاں رہنے والے لوگ زوم میں قرآن پڑھ رہے ہیں. آج ہماری کمزوری یہ ہے. تو قرآن سے اپنا جو تعلق تھا، میں سمجھتا ہوں قرآن سے اپنے نفس کو پاک کر. اور ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کیا ہے اصل میں ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا جو آدمی گانے اور میوزک سے محبت رکھتا وہ قرآن سے ہرگز محبت نہیں رکھ سکتا. دونوں میں سے ایک. اگر آپ کے دل میں گانے کی اور میوزک کی محبت ہے اسے رکھ لو، قرآن کی محبت باہر چل جاتی. اور اس کے الٹا کیسا؟ اس کا ایک دم اپوزٹ. اگر آپ کے دل میں حقیقت میں قرآن کی محبت اگر رہی، اس کے دل میں گانے اور میوزک کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. جیسے ہی شوال کا چاند دکھا ہمارے گھروں میں گانے شروع، نوجوان پورے گانے سنتے رہتے. یاد رکھیے جس کے دل میں گانے اور میوزک کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں ہرگز بات جمع نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے موبائل میں جمع ہو سکتا ہے مگر ہمارے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ لوگوں کی گزارش ہے اگر آپ کے موبائل میں گانے ہیں، کچھ قرآن کے گانے ہیں، میوزک وغیرہ ہے، اس کو مکمل طور پر ختم کرو. یہ گانے کیا کرتے ہیں؟ دل میں نفاق پیدا کرتے، بندے کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں. آج کا نوجوان جو قرآن سے دور ہو رہا ہے وہ میوزک اور گانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. کتنے لوگوں سمجھے آپ؟ 100 میں 95% لوگ گانے سنتے ہیں، ورنہ 5 لوگ بھی ہم کا مطلب قرآن سن سکتے ہیں. اور آخر میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیے. نیک لوگوں کی صحبت انسان کو بڑا اچھا بناتی ہے. کیسے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے نیک آدمی سے دوستی کرے تو کیسا بولے تو مثال کے طور پر میں خطبہ دے رہا ہوں. اگر میرے جیب میں عطر کی باطل ہے بولے تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے جیب میں عطر ہے، خود تو خود خوشبو آتی ہے. نیک آدمی سے دوستی کرے ایسا اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. اور ہمارے اسلاف بھی ماشاءاللہ نیک دوست دعا کرتے تھے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تو مجھے نیک دوست دے. اور شاہی رحمہ اللہ کہتے ہیں نیک دوست مشکل سے ملتا ہے، اگر مل گیا تو اسے سنبھال کے رکھو، ورنہ تو آج کے زمانے میں بری دوستی بہت ملتی ہے. کیسے ہے؟ ہمارے پاس ایک دونوں آدمی بیڑی رہتے اور یہ کٹ میچ سے دونوں سے بگا سکتے ہیں. شراب پینے کی دوستی اور گٹکا کھانے کی دوستی. نیک لوگ دوستی بنائیے. اگر آپ بے نمازی ہوں تو آپ کا دوست آپ کو نمازی بنانا. غلط چیزوں میں دوستی کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے اللہ نے سورہ کہف میں کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام مجھے پکارنے والوں دوستی رکھو. جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سے دوستی کرو اور کھانا کھلائے تو بھی مومن کو کھلاؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلانے میں سیاسی لوگوں کو پکڑ لگاتے اور مالداروں کو لاتے، غریبوں کو بھگا دیتے. یہ سب غلط چیز ہے. اپنے نفس میں فقراء و مساکین سے محبت رکھو، مالداروں کے پیچھے مت پڑو. لہذا نیک لوگوں سے دوستی کرنے سے ہمارے نفس میں کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آدمی نمازی بنے گا. سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک متر دیکھیے اللہ بندے کیا کرتے قیامت کے دن افسوس کیا کرتے ہم لوگ ایسا ناخن ڈال کے ایسا کرتے تو فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن
جو بھی غلط دوستی کرے اپنا ایسا منہ میں مطلب انگوٹا جو ہے رکھ کر جو ہے ناخن رکھ کے کہیں گے کاش اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور برے لوگوں کو دوست بنانے سے ایسے ہوا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں نیک لوگوں کو دوستی کرو تمہاری دنیا بھی سنورے گی، اور یاد رکھو اگر آپ نیک لوگوں کو دوستی کریں گے اگر آپ بھی مریں گے تو آپ کے حق میں وہ اٹھا کر دعا بھی کرے گا، اور نیک لوگوں سے دوستی کرنے میں فائدہ یہ ہوگا اس دوست کی وجہ سے آپ جنت بھی جا سکتے ہیں۔ کیسا؟ ایک نیک آدمی تھا، دوست تھا، دو آدمی تھے، اس میں سے ایک گنہگار تھا انہیں جہنم میں چلا گیا، حدیث میں آتا ہے اس میں سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، اس میں سے نیک آدمی تھا وہ جنت میں چلا گیا۔ تو نیک آدمی اللہ سے کیا پوچھتا معلوم؟ اے رب فلاں میرے ساتھ تھا نا، انہیں نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، لیکن برائی میں سے جہنم میں چلا گیا انہیں، میں جب دعا لگا تو اسے اللہ فرماتا جاؤ بلا کر لاؤ، جنت سے نکل کے جاتے۔ اور نیک آدمی سے دیکھو دوستی رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا، باقاعدہ وہ جہنم سے لے کر آئے گا۔ تو نیک لوگوں سے دوستی کرنے سے دنیا بھی صحیح، قبر بھی صحیح، اور آخرت کے سارے مذہب مراحل بھی صحیح۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ دوست بھی ہوگا، اللہ کی خاطر محبت کرا، اللہ کے خاطر دشمنی کیا، ایسا آدمی بھی ہوگا۔ آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ یہ ہے، اگر ہم اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دعا کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ دعا کیسی کیسی دعائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ تو میرے نفس کو گناہوں سے پاک کر دے، اور تو پاک کرنے والا تو ہی ہے۔ ہمارا نفس کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، اور ہمارے نفس اور دل کے بارے میں زیادہ جاننے والا کون؟ اللہ۔ بندہ بولتا ہے اے اللہ تو میرا نفس پیدا کرنے والا تو ہی ہے، اور تو ہی اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ جیسے دنیا میں بچوں کے بارے میں ماں باپ زیادہ جانتے ہیں نا، اس نفس اور دل کے بارے میں اگر کوئی جاننے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بار بار پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ حضرت انس اور ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دعا کیوں زیادہ پڑھتے آپ؟ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو یہ انسان کا جو دل ہے نا بہت جلدی بدلتا ہے نہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ پر جو کتاب اتری اس پر بھی ایمان لائے، ہمارے دلوں کے بدل جانے کا آپ کو اندیشہ ہے کیا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت صحابہ کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ ہاں تمہارے دلوں کے بدلنے کا اندیشہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں انسان کا دل ہے، اللہ تعالیٰ دل چاہتا رہتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام جنتی تھے نا، اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ کے دلوں کے بدل جانے کا ڈر ہے۔ ہم کون سے سال میں ہیں؟ تقریباً اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد 1400 سال گزر چکے ہیں۔ کیا ہمیں اپنے دلوں اور نفس کی تربیت کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ دعا پڑھو، دعا یاد کرو۔ اچھا دعا آسان سے یاد کرنا چاہتے ہیں آپ کو مجھے بتاتے ہیں، پلے اسٹور میں جائیے، حسن المسلم دعا کی کتاب ہے، 40-55 زبانوں میں ترجمہ ہے اس کا، اس میں گئے تو ٹیکسٹ بھی ملتا، آڈیو ملتا۔ یہ ہمارے موبائل میں یہ گانے رکھ لے کے، یہ سب رکھ لے کے کئی تباہ ہو جاتے۔ سوشل میڈیا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس سے قرآن سیکھو، اذکار کی کتاب اس میں رکھو، تب دیکھو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے دلوں کو بدلتا ہے۔ اور یاد رکھو نماز کے بعد فرض دعائیں نہیں کرنا بول کے ہم بتائے ٹھیک ہے، لیکن یہ کون بولے کہ انفرادی طور پر دعا چھوڑ دو لوگ؟ آدھے سے یہی پریشانی دعا کرتے دن گزر جاتے، نہیں ہاتھ ٹھاک دعا نہیں کرنا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی، امام اگر دعا کرے پیچھے آمین نہیں بولنا بلکہ یہ بتایا گیا، یہ کہاں بتائے کہ آدمی انفرادی طور پر بھی دعا نہ کرے۔ اور معلوم ہے اگر جا کر دنیا میں کسی آدمی سے پوچھے 10 روپئے دو تو غصہ ہو جاتا انہیں، مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نہیں پوچھے تو غصہ ہوتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، سامنے چچا طیبہ کھڑے ہیں، اگر بیٹا جا کے چچا طیبہ سے 10 روپیہ پوچھا تو غور سے ماتا باپ، اگر ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے نبی کسے پوچھیں گے؟ اور جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ غصہ ہو جاتا ہے، غصہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ہر نماز میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھی کی عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ لوگ اجتماعی دعا کے منکر رہو آپ، مگر انفرادی دعا کا اہتمام کرو، کبھی کبھی چھوڑو کبھی کرو۔ اور آج دیکھو جمعہ کے دن خطیب ممبر پر چڑھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک، اور آج جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ اوقات اتنے بہترین ہیں۔ اسلاف میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائشی نابینا تھے،
पैदाइशी नाबीना जुम्मा के दिन असर के बाद दुआ करके माशाल्लाह बीना ही लौटाई, अच्छी तरह से देखने लगे। बहरहाल खुलासा यह है, रमजान में हमने अपने नफ्स को बड़े कंट्रोल में रखा, जैसे घोड़े को नाक में वैसा पकड़ के रहे, लेकिन जैसे ही रमजान गुजरा हम अपने नफ्स को आजाद छोड़ते नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बात याद रखो, अगर आप नफ्स को छोड़ डाले, दिल को छोड़ डाले, समझ जाओ बस दुनिया में आखिरत, आखिरत भी आखिरत। और इंसान का दिल बदलता कैसे, नबी ने भी बताया, क्या कहा, एक पूरा मैदान है, उसमें एक पर है हवाई, तो हवाई तो पर क्या होता है, उड़ता। वैसे इंसान का दिल बदलता जाता, थोड़ी देर में बुराई करता, थोड़ी देर में नेकी करता, थोड़ी देर में क्या करता, वो बुराई पर जो मलाम था वो भी करता। लिहाजा हम अपने आप को बदलें। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमजान के बाद भी इस्तिकामत से जिंदगी को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाला बनाए, आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानी व शुक्र लहू अला तौफीक़ी व इम्तिनानी व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू तअज़ीमन लिशानी व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व तआला रिदवानी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक सहाबती अजमईन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अंसारी सहाबी अजमईन व अन्ना माअहुम बिजूदिका व करमिका या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना वहद बिना व यस्सिर الهدى لنا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم